وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ چلیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر۔ یہودیوں کی اور منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ منافق جنہوں نے یہودیوں کو وعدہ دیا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں نے تمہارا محاصرہ کیا ہوا ہے، تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں یہاں سے نکلنا پڑا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہم بھی مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر تمہیں دو بدو لڑنا پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری حمایت میں مسلمانوں کے خلاف دو بدو لڑیں گے۔ تو یہ دھوکے کا وعدہ منافقین نے یہودیوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو منافق کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو جب انہوں نے وعدہ کیا تھا اسی وقت ہی ان کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں یہودیوں کو، یا اس وقت انہوں نے سچا وعدہ کیا تھا اپنی طرف سے یہودیوں سے، لیکن بعد میں جب عملی حالات سامنے آئے تو یہ ویسے بزدل لوگ ہوتے ہیں، بزدلی کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہودیوں کے ساتھ مل کر انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دونوں سے مفاد اٹھانا چاہتے ہیں، دونوں سے راہ و رسم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہودیوں سے وعدہ تو کیا، دل میں تھا ان کے پورا کریں گے وعدہ، لیکن جب عملاً یہودیوں کو جلا وطن ہونا پڑا، شکست ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے یہودیوں کا ساتھ نہیں دیا، تو گویا کہ یہ اپنا وعدہ کر کے مکر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی نکلے تو یہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، اگر یہودیوں سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض انہوں نے کبھی مدد کی بھی، منافقین نے کبھی کفار کی مدد کی بھی، تو یہ کفار اور منافقین پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اور آخری آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ البتہ تم زیادہ سخت ہو خوف کے اعتبار سے ان کے سینوں میں اللہ سے بھی، تمہارا خوف ان کے سینوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، انہیں مسلمانوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے،
یہ لوگ بے عقل لوگ ہیں، انہوں نے حق کو سمجھا نہیں۔ جب حق کو سمجھا نہیں، جو بندہ حق کو سمجھتا ہے اور حق پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ بہادر ہو جاتا ہے، اس کا اللہ پر اعتماد ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور میں حق پر چل رہا ہوں، پھر وہ حق کے لیے قربانی دینے پر بھی تیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حق پر عمل ہی نہیں کرتا اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا سب کچھ اس کے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، تو پھر وہ بندہ کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، وہ بندہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ تو بزدلی کی وجہ سے، حق کو چھوڑنے کی وجہ سے، اب ان لوگوں کے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ مسلمانوں کا ڈر ہے۔ اب یہی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں، آیت نمبر 14 جو ہم آج جس سے شروع کر رہے ہیں، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ نہیں تم سے لڑائی کریں گے اکٹھے، الا فی قری محصنۃ، مگر ایسی بستیوں میں، محصنۃ جس میں یہ قلعہ بند ہوں، یہ مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے۔ کہ صرف منافق تو چھوڑیں، صرف یہودی چھوڑیں، یہ یہودی اور منافق اور دیگر کفار بھی مل جائیں، یہ سب مل کر بھی اے مسلمانوں تم سے نہیں لڑ سکتے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، نہیں تم سے لڑ سکتے جمیعا اکٹھے ہو کر بھی، الا فی قری محصنۃ، مگر فی قری محصنۃ قلعہ بند بستیوں میں۔ اگر کبھی ان کو لڑنا پڑا اور ان کے پاس مضبوط قلعے ہوئے تو مضبوط قلعوں کے چکر میں تو شاید یہ کچھ دیر ٹھہر جائیں تمہارے سامنے، صرف قلعہ بند ہو کر، یہ آمنے سامنے تو لڑنے کا انہیں جرت ہی نہیں ہے، اور یہ تم سے لڑ ہی نہیں سکتے، یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے، چاہے ان کی تعداد تمہاری تعداد سے بہت زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور جب لڑیں گے تو بڑے بڑے ہتھیار اور بڑے بڑے قلعہ بند ہو کر لڑیں گے، آمنے سامنے نہیں لڑ سکتے۔ او من وراء جدر، یا پھر دیواروں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر، سازشوں کے وار کر کر کے، دوسروں کا سہارا لے لے کر، یہ سب مل کر بھی، یہ کفار سارے اکٹھے ہو جائیں اور کفار کے اعلی کار منافقین یہ سب مل کر، اگر مسلمان چاہے تھوڑے کیوں نہ ہوں، اگر ان کا اللہ پر اعتماد ہو اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو یہ سب کافر اور منافق مل کر بھی مسلمانوں سے آمنے سامنے نہیں لڑ سکتے۔ اگر لڑیں گے تو قلعہ بند ہو کر، اگر لڑیں گے تو دیواروں کے پیچھے سے۔ یہ ان کے خوف، ان میں جو خوف موجود ہے، اور خوف ہمیشہ اس شخص، وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے جو بندہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ حق پر عمل کرا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں مسلمانوں سے جو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن شرط ہے کہ مسلمان ایمان پر قائم دائم ہو، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور جو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا یہودی مقابلہ نہیں کر سکتے، لن یضروکم الا اذی، قرآن کی آیت ہے یہودیوں کے بارے میں، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی سی تکلیف دے سکتے ہیں، یعنی یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لن یضروکم، لن جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتے مگر تھوڑی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ یہودیوں کے بارے میں بھی ہے، اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھے پھیریں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی۔ تو یہی چیز منافقین کے بارے میں ہے، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، مسلمانوں کی مخالفت کرے گا، حقیقی مسلمانوں کی، تو وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے اللہ نے اس کے دل کے اندر رعب ڈال دیا ہوا ہے، مشرک کا دل رعب سے خالی نہیں ہو سکتا، اور جو پکا مومن ہوگا، پکا موحد ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی طرف سے، اللہ اس کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یہ چیزیں ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کو واضح کیا۔ اور آگے بتاؤں، جنگیں اور جہاد ہوتا ہے وہ اسباب کی بنا پر نہیں ہوتا، وہ اس کا دل کتنا مضبوط ہے، بہادری کی بنا پر ہوتا ہے، وہ وسائل کی بنا پر نہیں ہوتا، وہ ایمان کی بنا پر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ابھی ہم نے جو سورہ حشر کے شروع میں پڑھا، اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، اور وہ اپنے ہی گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کرنے لگے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ منافقین کے بارے میں ہے سورہ آل عمران میں،
اللہ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 151 ہے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب کو، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک بنایا جن کی اللہ نے دلیل نہیں اتاری۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کافر، ہر مشرک بزدل ہوتا ہے، اور بزدل کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اس کے دل میں رعب ڈالتے ہیں ایمان والوں کا اور اپنے بندوں کا۔ اور جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں رعب نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے، وہ بندہ مومن ہوتا ہے اور وہ بندہ بہادر ہوتا ہے۔ اور بزدل ہوتے ہیں لوگ، ان کا ایمان ناقص ہوتا ہے، جن کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، جو دین سے دور ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے ہماری طرح کے کمزور مسلمان ہوتے ہیں تو یہ بزدل ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے مسلمان ہوں، دین اسلام پر کما حقوق عمل کرنے والے ہوں، تو ایک ایک بندہ پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں پر بھاری ہوتا ہے۔ تو کافروں کے، مشرکین کے دل میں اللہ رعب ڈال دیتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے یہی فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ کافروں کے دلوں میں میں رعب ڈال دوں گا اور تمہارے دلوں کو میں مضبوط کر دوں گا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب اللہ وحی کر رہے تھے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کر مومنوں کو مضبوط کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، تم جاؤ جا کر گردنوں پر مارو اور ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر فرشتوں کو وحی کی۔ قرآن کریم میں سورہ انفال میں یہ وحی موجود ہے، اسی لیے تو سورہ انفال سے چڑ ہے کافروں مشرکوں کو، اور ان کے جو ساتھی منافق ہیں انہیں جو ہے وہ سورہ انفال سے اور سورہ توبہ سے چڑ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت تو جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے اور یہ مسلمانوں کو ابھارتی ہے جہاد پر اور ان چیزوں پر۔ تو بہرحال یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے کوئی وقتی نہیں ہے، کہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن یہ سچے تب ہیں جب مسلمان اپنے دین پر کما حقوق عمل کریں۔ تو فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بھی فرما چکے ہیں، منافقین کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم سے کبھی بھی مل کر نہیں لڑ سکتے، مل کر بھی نہیں لڑ سکتے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی جنگ آپس میں بڑی سخت ہے، آپس میں ان کا جو اختلاف ہے بہت زیادہ ہے، یہ آپس میں متحد نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کافر کبھی بھی آپس میں متحد نہیں ہو سکتا اصولی طور پر، اس لیے متحد نہیں ہو سکتا کہ متحد ہونے کے لیے بنیاد چاہیے، اور وہ بنیاد ایک مسلمان کے پاس تو ہو سکتی ہے یا کافر کے پاس نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کے پاس متحد ہونے کی بنیاد ہے اللہ، کہ ایک انسان اللہ کے لیے اکٹھا ہو جائے، تو اللہ کے نام پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ تو تفرقہ بازی سے بچنے کا بھی، فرقہ واریت سے بچنے کا بھی جو سب سے بہترین حل ہے وہ ہے کتاب اللہ کو تھام لینا۔ تو مومن لوگ آپس میں متحد ہوتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے پاس متحد ہونے کے لیے چیز کوئی نہیں ہے، وہ ظاہراً نظر آتے ہیں کہ وہ دین اسلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کے مقاصد مشترک ہو گئے ہیں دین اسلام کے خلاف، وہ ظاہراً ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے اسلام کے خلاف، وہ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد مشترک ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب بھی ہمیں مشرک لوگ، کافر لوگ اسلام کے خلاف اکٹھے نظر آئیں گے، ان کا اتحاد ظاہری ہوگا، ان کے اندر اختلافات ہوں گے، ان کے اختلافات کو ابھارا جا سکتا ہے، اور ان کے اختلافات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ اختلافات کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان والے وہ متحد ہو سکتے ہیں اللہ کے نام پہ، لیکن آپ دیکھیے جب ایمان میں کمی ہوتی ہے، جب دنیا داری آ جاتی ہے، جب مال و دولت کی محبت آ جاتی ہے، ایمان والے بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ وہ اصل میں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایمان والے اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں۔ جس کے سامنے دنیاوی مفادات آ جائے وہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں باطل جتنا بھی اکٹھا نظر آئے، یاد رکھیے کہ وہ ظاہراً اکٹھا ہوتا ہے، وہ اندر سے پھٹا ہوتا ہے، اور اسی بارے میں کام کر کے ان کو مزید پھاڑا جا سکتا ہے، اور یہ اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیے دشمن ہمارے بارے میں اسٹریٹجی اختیار کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول،
تو یہ اسٹریٹجی مسلمان بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس تو اکٹھا ہونے کی بنیاد ہے، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، ان کے پاس اکٹھا ہونے کی کیا بنیاد ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ کس پر اکٹھے ہوں گے؟ یہ سب کے سامنے دنیاوی مفادات ہے، جس کو جو دنیا کا مفاد نظر آئے گا اس کے پیچھے ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام کے خلاف ہمیں کبھی ظاہراً اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن یہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ اس طرح کے اکٹھے ہیں جس طرح منافق اور جس طرح بنو نذیر اکٹھے ہو گئے تھے، ظاہراً اکٹھے تھے، اندر سے آپ دیکھیے صرف جھوٹے وعدے ایک دوسرے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی جنگ آپس میں بڑی سخت ہے، ہر ایک اپنا اپنا مفادات ہیں۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، یہ آیت ذرا دیکھیے جملہ، تم انہیں خیال کرتے ہو اکٹھے اور ان کے دل پھٹے ہیں۔ کافروں کے، منافقوں کے، ان کے دل کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ دل تو کسی مقصد پہ اکٹھا ہوگا، مقصد ان کا ہے ہی نہیں، ان کا مقصد مال ہے، مفادات ہیں۔ جب مفادات مقصد ہے تو جس کو جہاں سے زیادہ مفاد ملے گا وہ وہاں ہو جائے گا۔ جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اس بنا پر لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایمان، حقیقی ایمان ہو تو اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی مفادات پر کوئی اکٹھا نہیں ہو سکتا کبھی بھی، چاہے ہمیں ظاہراً کتنے اکٹھے کیوں نہ نظر آتے ہوں۔ کبھی مغالطہ نہ کھائیے کہ وہ اکٹھے ہیں اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپس میں تفرقے بازی کا شکار ہیں، اور یہ ہم تفرقے بازی کا شکار ہیں دین سے دوری کی وجہ سے، اور ہم اس تفرقے بازی کو ختم کر سکتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، اللہ کی رسی کو تھام کر ہم اتحاد، متحد ہو جائیں۔ یہ 3-4 ملک متحد ہو جائیں، پوری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ملک ہی صحیح طرح دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بالمقابل ہمیں کافر اگر اکٹھے نظر بھی آئیں تو حقیقت وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دی۔ ان کے آپس کی جنگ بڑی سخت ہے، آپ انہیں اکٹھا خیال کرتے ہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں کرتے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں، چاہے ہمیں کتنے ہی دانشور اور کتنے ہی ذہین کیوں نہ نظر آتے ہوں، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو حق کو قبول نہ کر لیتے، حق کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب نہ ہو جاتے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے۔ انہوں نے حق کو قبول نہ کر کے، حق سے صرف نظر کر کے، چاہے دنیاوی طور پر اب ہمیں بڑی ان کی شان و شوکت نظر ہے، ساری عارضی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں، پانی کے بلبلہ کسی وقت پھٹ سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں، کسی وقت غبارے سے ہوا نکل سکتی ہے۔ تو انتہائی بے عقل اور بے وقوف لوگ ہیں کہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، جو حقیقی زندگی ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہ لوگ اختلاف کا شکار ہے۔ اس کا مطلب ہے اختلاف ہوتا ہی بے عقلی کی وجہ سے ہے، اختلاف ہوتا ہی، یہاں بے عقلی سے مراد حق کو چھوڑنا ہے، توحید اور اسلام کو قبول نہ کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے اختلاف ہوتا ہی اسلام کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر اختلاف ہوتا ہے، چاہے ظاہراً لوگ کتنے اکٹھے کیوں نہ نظر آئیں، وہ آپس میں مختلف ہوں گے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، مانند مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قریبی، ان سے تھوڑا پہلے لوگوں کی طرح، یعنی ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، تھوڑا سا ان سے پہلے تھے، جو بالکل قریب ان سے پہلے تھے، ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہوا، یہودیوں کا، بنو نذیر کا حال ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، قریب۔ کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین نے اس سے جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ جو ان کو نقصان اٹھانا پڑا بہت زیادہ، 70 ان کے قتل ہوئے، 70 ان کے قیدی بنے، تو بعض مفسرین یہاں جنگ بدر کے کفار مراد لیتے ہیں۔ بنو نذیر کا حال شکست، ناکامی، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان سے پہلے لوگ، قریب کے پہلے لوگ، پہلے لوگوں سے مراد قوم نو، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بہت پہلے تھے۔ قریباً سے پتہ لگا کہ قریب کے زمانے میں ان سے پہلے لوگ، تو اس سے مراد بعض مفسرین کے مطابق جنگ بدر میں جو کفار کا حال ہوا وہ مراد ہے۔
دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ ان کی مثال ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے قریب کے زمانے میں گزرے، یعنی یہودیوں کا پہلا قبیلہ بنو قینقاع۔ بنو قینقاع 3 قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر جن کی بات ہو رہی ہے، اور ایک بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کا معاملہ ہوا جنگ احزاب کے ساتھ اور ان کو تو قتل کیا گیا۔ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، جن کا ذکر سورہ حشر میں ہے اور انہی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا اور منافقین کا۔ اور بنو قینقاع ان کا معاملہ ان سے پہلے ہو چکا تھا، انہوں نے بھی بدعہدی کی تھی، عہد توڑا تھا، ان کو بھی جلا وطن کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے قریب کے زمانے میں۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر رائے یہی ہے کہ اس سے مراد یہود بنو قینقاع ہیں، کیونکہ یہ بھی یہود ہیں، بنو نذیر وہ بھی یہود ہیں، ان کو بھی جلا وطن کیا گیا، ان کو بھی جلا وطن کیا گیا۔ ورنہ اگر یہاں جنگ بدر کے مشرکین مراد لیں تو جنگ بدر کے مشرکین کا انجام ان سے زیادہ سخت ہوا، وہاں قتل بھی ہوئے، جہنم واصل ہوئے اور پھر قیدی بنائے گئے۔ تو امام ابن کثیر کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس سے بنو قینقاع کے یہودی مراد ہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے قریب کے زمانے میں، یعنی یہود بنو قینقاع۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا اپنے کام کا انجام، اپنے معاملے کا انجام انہوں نے چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے اپنی جو چالیں تھیں، اپنے جو بدفعلیاں تھیں، ان کا انجام چکھا، یعنی دنیا میں ان کو جلا وطن ہونا پڑا جس طرح انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ لیکن یہ جو دنیا کی جلا وطنی اور دنیا کا عذاب ہے یہ تو بڑی ہلکی سی چیز ہے، اصل تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت میں ہے، جو دائمی عذاب ہے اور ہمیشگی کا عذاب ہے اور جو اصل ناکامی ہے۔ بنو قینقاع کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور بنو نذیر کے ساتھ بھی یہی ہوگا، جو اپنے ان اعمال پر برقرار رہے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے، کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کی طرح۔ اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے کہا انسان کے لیے کفر کر۔ فلما کفر، پس جب انسان نے کفر کیا، قال، تو وہ شیطان کہنے لگا، انی بریء منک، میں تو تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان یہودیوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو شیطان کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ شیطان سے بڑا یاد رکھے دھوکے باز کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شیطان کو الغرور کہتے ہیں، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ غرور یہ فعول کا وزن ہے اور فعول کا وزن مبالغے کا ہوتا ہے، بہت بڑا دھوکے باز، غرور۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عام طور پر مبالغے کے صیغے آتے ہیں، اللہ کی صفات کے لیے غفور، بہت بخشنے والا، شکور، بہت قدردان، اسی وزن پر غرور، بہت دھوکہ دینے والا، سب سے بڑا دھوکے باز شیطان۔ شیطان دھوکے باز ہے۔ شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ اصل میں انسان اور شیطان کی لڑائی ہے شروع سے، اور شیطان اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ وہ اپنے ہی دشمن کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے دھوکے سے۔ اصل میں شیطان کو پتہ ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، اس نے اللہ سے مہلت لی ہے صرف حضرت آدم سے انتقام لینے کے لیے، ان کی اولاد سے انتقام لینے کے لیے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا، مجھے جہنم میں جانا ہے، لیکن وہ اپنے اس حسد اور اس بغض کی وجہ سے جو اس نے حضرت آدم اور ان کی اولاد سے رکھا، اس نے کہا میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے تو میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ دشمن ہے ہمارا سب سے بڑا، لیکن وہ ہمارا دشمن بن کر وہ دھوکے سے اپنے آپ کو ہمارا دوست باور کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی پکڑو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے، اس کا گروہ وہ جنوں میں سے ہو یا اس کا گروہ انسانوں میں سے ہو، جو اس کا پیروکار ہوگا وہ اس کا گروہ ہوگا، وہ حزب الشیطان ہوگا، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ یہ سب جہنم والے بن جائیں، ليكونوا من اصحاب السعیر، تاکہ یہ اصحاب السعیر بن جائیں۔ وہ دھوکے باز ہے، وہ دشمن ہو کر دھوکہ دیتا ہے اور باور کراتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہوں۔
دیکھیے شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہوا. کہا کہ میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، یہ درخت کا پھل کھا لیں، یا آپ درخت کا پھل کھائیں گے تو آپ فرشتہ بن جائیں گے، یا آپ کو موت نہیں آئے گی. دھوکہ دیا اور قسم کھائی. حضرت آدم علیہ السلام بیچارے، انہوں نے نہ کبھی جھوٹ سنا تھا، ان کے شاید وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے. دھوکہ دیا دوست بن کر ظاہراً. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے ان کے لیے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ دھوکہ ہی ہے نا. تو شیطان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے. شیطان سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. تو وہ ہمارا دشمن ہے لیکن وہ دوست بابر کرا کے اپنے آپ کو ہمیں اپنا ساتھی بنا لیتا ہے اور ہمیں وہ جہنم میں لے جاتا ہے ولیعاذ باللہ. اچھا، شیطان کا کیا کام ہے کہ شیطان انسان کو دھوکہ دے کر انسان سے کفر کرواتا ہے، شرک کراتا ہے، اللہ کا نافرمانی کراتا ہے. اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، پوری طرح شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، اس وقت شیطان اسے چھوڑ دیتا ہے، علل اعلان کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. لیکن یہ شیطان اس وقت کہتا ہے جب انسان کے پاس اب اس چکر سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا. جب انسان مرنے لگتا ہے یا بس اس کے پاس واپس آنے کا راستہ باقی نہیں رہتا، اس وقت شیطان انسان سے کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا تھا. لیکن شیطان اس وقت انسان واپس نہیں آ سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کے ساتھ وہی ہوا کہ جس طرح شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے. شیطان انسان سے کہتا ہے تو کفر کر، دھوکے دے دے کر اس سے پہلے کفر کرواتا ہے. جب انسان کفر کر لیتا ہے شیطان کے پیچھے لگ کر، شیطان کہتا ہے اس سے تو کفر کر، میں تیرا ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے بچاؤں گا تیرے دشمن سے، میں تجھے فلاں فلاں سے بچاؤں گا. بڑے وعدے دیتا ہے، لچھے دار باتیں شیطان کرتا ہے. لیکن جب انسان کفر کر لیتا ہے اور ساری حدیں کراس کر لیتا ہے، اب واپس پلٹنے کا راستہ نہیں رہتا، اس وقت شیطان کہتا ہے قال انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. شیطان تو اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر کیوں کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ یہاں بھی دھوکہ دیتا ہے. یہاں جھوٹی بات کرتے ہوئے وہ کہ جی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو تجھ سے بیزار ہوں. انسان کو تباہ کر کے سارے رستے بند کر کے پھر کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں اب تیری مدد نہیں کر سکتا، اب تو خود ہی بھگت. تو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ اللہ سے نہیں ڈرتا. وہ یہاں بھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ اپنی شیطنت چھوڑ دیتا. تو مفسرین کہتے ہیں یہ در حقیقت اللہ نے یہود سے کہا کہ تمہارے ساتھ وہی ہوا جو شیطان انسان سے کرتا ہے. تمہارے ساتھ یہودیوں نے، تمہارے ساتھ منافقین نے شیطان والا کام کیا کہ منافقین تمہیں جو ہے وہاں سے کہتے رہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں نکلنا پڑا ہم نکلیں گے ساتھ، لڑنا پڑا ہم ساتھ لڑیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نکلے پھر تو کہاں منافقین تمہارے ساتھ نکلے، اس وقت انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا. بالکل شیطان کی طرح کیا، شیطان بھی یہی کرتا ہے. تو یہ جو برے ساتھی ہیں یہ بھی شیطانی کردار ادا کرتے ہیں. یہ بری مجلس جس کا انسان شکار ہو جاتا ہے کئی دفعہ. برے دوست وہ انسان کو جو ہے وہ بری عادتوں کا، بری لت کا شکار کر دیتے ہیں. اور جب انسان اس لت کا شکار ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کبھی تمہیں پولیس نے پکڑ لیا ہمارے بڑے اونچے ہاتھ ہیں، تمہیں بچا لیں گے. جب کوئی انسان پھنس جاتا ہے سب اس کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. تو یہاں منافقین نے یہودیوں کے ساتھ یہی کام کیا اور یہ شیطان کا عام وتیرہ ہے. آپ دیکھیے کہ شیطان قیامت کے دن انسان کے ساتھ یہی کام کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان ہمیشہ تب کرتا ہے جب انسان کے پاس، میں نے بتایا، واپس جانے کا راستہ نہیں ہوتا. اگر واپس جانے کا راستہ ہو کبھی شیطان انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اسے پھر دھوکے دیتا رہتا ہے، لوریاں دیتا رہتا ہے، دھوکے اور لالی پاپ کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہیں بچاؤں گا، میرے پاس بڑی طاقت ہے. لیکن جب انسان کے پاس واپس جانے کے راستے ختم ہو جاتے ہیں اس وقت شیطان اسے ٹھینگا دکھا دیتا ہے. اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ جو شیطان کا یہ کردار ہے، اللہ نے شیطان کا یہ کردار یہاں بیان کیا اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے کئی مقامات کا اللہ نے بیان فرمایا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الشیطان، شیطان کہے گا. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. اب قیامت کے دن جو لوگ شیطان کے جنگل میں پھنس گئے
شیطان کی پیروی کرتے رہے. اب قیامت کے دن تو واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا. شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب تمام کاموں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتیوں کے جنت میں جانے کا، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں. اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. اللہ کے سارے وعدے سچے تھے، لیکن میں تمہیں کہتا تھا کہ یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے. ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے. فاخلفتکم، میں خلاف ورزی کرتا رہا. دنیا میں شیطان کہتا رہا میرے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے پتہ نہیں پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن قیامت کے دن شیطان کہے گا اللہ کے سارے وعدے سچے تھے، میں نے وعدہ کیا، میں نے خلاف ورزی کی. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ، میرے پاس کوئی غلبہ نہیں تھا تمہارے اوپر، میں نے تمہیں زور زبردستی نہیں کیا تمہارے ساتھ. الا، سوائے اس کے کہ ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم نے خود میری بات مانی. میں نے تم سے زبردستی کفر نہیں کروایا، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا. یہ تمہاری خرابی ہے، تم کیوں میرے وسوسے میں آئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، آج اپنے آپ کو ملامت کرو. تم خود چاہتے تھے کفر کے رستے کو، تم خود دنیا چاہتے تھے. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شرک کرتے رہے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو شیطان قیامت کے دن برات کا اظہار کر دے گا. یہ ہم اردو میں غرور کا معنی کرتے ہیں گھمنڈ، عربی میں غرور دھوکے کو کہتے ہیں. عربی میں اس کے لیے لفظ تکبر استعمال ہوتا ہے. عربی میں جو لفظ غرور ہے، غرور دھوکا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، قرآن میں ہے نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. گھمنڈ کا سامان نہیں، دھوکے کا سامان. غرور، عربی کا غرور دھوکا. اردو میں ہم غرور استعمال کرتے ہیں، وہ عربی سے نہیں ہے. اردو میں ہم غرور کہتے ہیں گھمنڈ کو، تکبر کو. عربی میں اس کے لیے لفظ تکبر استعمال ہوتا ہے، یا اس کے لیے عربی میں فخر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فخر یا فخور. اردو میں بھی فخر استعمال کرتے ہیں. یہ جو غرور بمعنی تکبر، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں نہیں. عربی میں دھوکا. تو شیطان کا یہ کام ہے کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور جب پھنس جاتا ہے کڑکی کے اندر، اس وقت شیطان جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت رکھی کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اس وقت شیطان برات کا اظہار کر دے گا. اب جہنمی تو نہیں نکل سکتے جہنم سے، اب جہنمی کیا کریں. اسی طرح آپ ایک اور آیت دیکھیں قرآن کریم کی. قرآن کریم میں دیکھیے یہ ساری حقیقتیں واضح کر دی ہیں. اب اگر ہم قرآن نہ پڑھیں یا ہم پڑھیں اور عمل نہ کریں تو اللہ معاف کرے پھر قصور تو ہمارا اپنا ہی ہے. ہم یا پڑھتے نہیں اور یا پڑھتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے. اللہ معاف کرے. اب یہ دیکھیے، یہ سورہ انفال آیت نمبر 48، جنگ بدر کے موقع پر. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب مزین کیا تمہارے لیے شیطان نے، جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. کفار، جو لوگ اللہ اور اللہ والوں کے بالمقابل آگے، جو اللہ اور اللہ کے بالمقابل ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے اللہ والے تھوڑے کیوں نہ ہو. ہم قرآن کریم میں کئی جگہ پڑھ چکے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے بات لکھ دی ہے. کہتے ہیں نا لکھ کر قلم توڑ دی ہے، جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں. اللہ نے بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، اور اللہ کے ایمان والے غالب آئیں گے. دوسری آیتوں سے پتہ لگتا ہے. لیکن شیطان نے کیا کیا جنگ بدر کے موقع پر؟ جی وسائل تو ہمارے پاس ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو ایک دفعہ ختم کر دو، پھر آئندہ بس اسلام کا نام ختم ہو جائے گا، نام و نشان مٹا دیں گے. شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا کہ تم غالب آ جاؤ گے، بس ایک دفعہ بس ہمت کرو. وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، کہنے لگا آج کے دن تو لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. شیطان نے ورغلایا اور ساتھ کہنے لگا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں. سب سے بڑھ کر بالکل ساتھ تھا اور انسانی شکل میں تھا اور بڑے سردار کی شکل میں. اس طرح میں تمہارے ساتھ ہوں، آج کے دن تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. دیکھیے یہ وہ وسوسے ہیں جو ہر انسان کے دل میں آتے ہیں اور شیطان ڈالتا ہے. جب انسان کے دل میں، جب انسان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اس کے دل آپ سمجھے گردن میں سریا آ جاتا ہے.
وہ شیطان اس سے کہتا ہے اس وقت کہ جو کرنا کر گزرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کامیاب ہو گئے۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، میں نے آپ سے کہا شیطان اس وقت ساتھ چھوڑتا ہے جب واپس نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی ہیں، آمنے سامنے ہونے سے پہلے اگر شیطان نکل جاتا، شیطان کہتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تو ممکن ہے کفار ہمت چھوڑ دیتے، لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی، اب واپس آنے کا راستہ نہیں ہے، نکص علی عقبیہ، شیطان اپنے قدموں پر پھر گیا۔ اس وقت کب پھرا؟ جب جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی۔ اب کافر واپس نہیں جا سکتے، اب واپس جائیں گے تو مسلمان تیر اندازی کریں گے، پیچھے حملہ کریں گے، اب کافر واپس نہیں جا سکتے۔ اس وقت شیطان اپنے قدموں پر پھر گیا۔ جی پہ آگے آ رہا ہے، وقال انی بریء منکم، کہا میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے جب پھنس جاتا ہے اس کا ساتھی، اس وقت بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے کہا میں تم سے بیزار ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے فرشتے۔ اور پھر کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہی بات جو سورہ حشر میں ہے، یہ اس کو بہانا ہے، اس کا دھوکہ ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا ہو تو شیطنت کرے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھی، اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو توبہ کر لے، وہ تو توبہ بھی نہیں کر سکتا، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ شیطان کا وتیرہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، لیکن اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، لیکن ہم ہی ہیں، ہم شیطان کو نہیں سمجھتے اور ہم شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بالکل وہی ہوا جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ منافقین نے ان کے ساتھ شیطانی کام کیا اور شیطان نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا، اور شیطان اسی طرح کرتا ہے۔ شیطان کی مثال کی طرح جب شیطان نے انسان سے کہا تو کفر کر، جب انسان نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تو اس سے بیزار ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کی طرح جب شیطان نے انسان سے کہا تو کفر کر، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا ایک عمومی وتیرہ ہے، جیسا میں نے آپ کو دیگر آیات میں ذکر کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے شیطان کی مثال، یہ مثال باقاعدہ پرانے زمانے میں عمل میں بھی آئی۔ ایک تو قیامت کے دن عمل پذیر ہوگی، ایک ہم نے جنگ بدر کے موقع پر پڑھا۔ اس سے پہلے باقاعدہ بنی اسرائیل میں یہ مثال باقاعدہ ایک اس طرح کی اور مثال بھی پیش آئی۔ مثال یہ پیش آئی کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا ہی راہب اور بڑا عالم تھا، درویش عیسائیوں کا، تو اس کا جو ہے وہ عبادت گاہ تھی، وہ عبادت گاہ کے اندر بیٹھا رہتا تھا، عبادت کرتا رہتا تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی عورت آئی، کوئی عورت اسے مسئلہ وغیرہ پوچھنے آئی، اپنا کوئی مسئلہ حل کروانے آئی، وہ عورت خوبصورت تھی۔ شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس کو راغب کیا عورت کی طرف۔ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، آگے تو انسان پھر کام کرتا ہے۔ تو وہ راہب جو ہے وہ اس عورت پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے اس عورت سے زنا کر لیا۔ جب زنا کر لیا تو شیطان نے اس راہب کے دل میں ڈالا کہ اس عورت کے 4 بھائی تھے، بڑے طاقتور، بڑے اقتدار والے۔ اس نے کہا یہ تو اپنے بھائیوں کو بتا دے گی، تو اس کے بھائیوں سے بچنا ہے، تو معاملے کو مندہ مندہ ڈالنے کے لیے اس عورت کو قتل کر دو۔ معاملہ جو ہے نا وہ چھپ جائے گا، لوگ تم پہ اعتماد کرتے ہیں، تو تم پہ کوئی جو ہے وہ کوئی تمہارے بارے میں تمہارے خلاف نہیں بولے گا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا اور معاملہ آیا گیا ہو جائے گا۔ تو راہب نے شیطان کے وسوسے میں آ کر اس کو قتل کر دیا، اس عورت کو۔ جب اس عورت کو قتل کر دیا تو اب یہی شیطان تو کسی کا بھی دوست نہیں ہے، یہی شیطان جو ہے وہ ان 4 بھائیوں کے پاس گیا، کہتے ہیں کہ خواب میں ہر ایک کے پاس گیا اور خواب میں جا کر ہر بھائی کو بتایا کہ فلاں عالم نے، فلاں راہب نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا ہے اور اس کو قتل کر کے دفنا دیا ہے۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی تھی، زنا کیا، حاملہ ہو گئی، پہلے اس کا جو ہے وضع حمل کروایا، اسقاط حمل کروایا، پھر اس کو پہلے بچہ قتل کروایا، پھر اس عورت کو قتل کر دیا، اور تو شیطان نے سارا بتایا جا کر بھائیوں کو۔ وہ تو ہر ایک کا دشمن ہے، یہ جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شیطان ان کا بڑا دوست ہوتا ہے، بڑا ہمدرد ہوتا ہے۔ شیطان نے تو اپنا مطلب نکالنا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ 4 بھائیوں کے پاس گیا، ان کے خواب میں شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کی طرف سے سچے خواب ہوتے ہیں، شیطان بھی کھیلتا ہے انسان سے، وہ خواب میں بھی آ جاتا ہے۔ تو شیطان ان کے خواب میں آیا، اور خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک جو ہمارے روزمرہ خیالات ہوتے ہیں۔
یہ کئی دفعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تو شیطان نے خواب میں آ کر ان سے کہا کہ تمہاری بہن کے ساتھ فلاں نے یہ کیا ہے، اور وہ تمہاری بہن کو قتل کر کے وہاں دفنا دیا ہے. تو وہ صبح اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے خواب ایک دوسرے سے ڈسکس کیا، جا کر دیکھا تو وہاں ان کو بہن نظر آئی. تو سارا معاملہ کھلا. تو اب اس کو سزا جو ہے وہ ہونے لگی. جب اس کو سزا ہونے لگی اس عالم کو عدالت کے اندر، شیطان نے اسے کہا کہ تو مجھے سجدہ کر دے تو میں تجھے بچا لوں گا. پہلے اس سے جو ہے وہ زنا کروایا، پھر اس سے بچہ قتل کروایا، پھر اس سے اس لڑکی کو قتل کروایا، ہر قسم کا گناہ کروایا. پھر کہنے لگا اگر تو مجھے سجدہ کر دے تو میں تجھے اس سارے معاملے سے بچا لوں گا. تجھے پتہ ہے میری کتنی پاور ہے، یہ سارا معاملہ میں نے خراب کیا ہے. یہی کام شیطان جادوگروں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتا ہے. تو مجھے سجدہ کر، میں تجھے بچا لوں گا. اس نے اس کو سجدہ کیا. جب اس کو سجدہ کیا، وہاں سے شیطان نے ان کے دل میں ڈالا اس کو سزا دو، اس کو پھانسی چڑھاؤ. جب اس کو پھانسی چڑھا رہے تھے تو شیطان اس وقت اس سے برات کا اظہار کر رہا تھا. انی اخاف اللہ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. تو یہ شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، پس تھا انجام ان دونوں کا. کن دونوں کا؟ اس انسان کا جو شیطان کے داؤ میں آئے اور شیطان کا. بھڑکنے والے کا اور بھڑکانے والے دونوں کا انجام کیا تھا؟ انہما فی النار خالدین فیہا، دونوں آگ میں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. اب جس کو جو شیطان کے داؤ میں آ گیا وہ قیامت کے دن اللہ سے کہے اللہ مجھے تو اس نے جو ہے بھڑکایا تھا. اللہ کہیں گے تیرے پاس عقل نہیں تھی. تو شیطان کہے گا، بلکہ خود بھڑکانے والا کہے گا میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، تو خود دنیا چاہتا تھا. یہ قرآن کریم میں اللہ نے مکالمے ذکر کیے ہیں. دنیا کے اندر کچھ لوگ سردار قسم کے لوگ مجبور قسم کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ تم یہ کام کرو. قرآن کریم میں یہ سارے مکالمے بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کی سزا یہ ہوگی کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کا انجام یہی ہوتا ہے. جو یہاں ہوا یہودیوں کے ساتھ، جو ان میں سے توبہ نہیں کرے گا تو دونوں کا انجام آگ ہے. اللہ معاف کرے، یہودی ہوں یا منافقین ہوں، یہودی ہوں یا انہیں ابھارنے والے ہوں اسلام کے خلاف. ہمارے ہاں دیکھیے آج جو سارا معاملہ ہو رہا ہے توہین رسالت کا، یہ جو بھی ہو رہا ہے وقت ختم ہو گیا ہے. تو اب جو لوگ بھی جو ہیں وہ اب جو بھی ان کے مقاصد ہیں اور ان کی جو پیٹ تھپکنے والے ہیں اور انہیں ہدایات دینے والے ہیں، اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایات کے اندر آنا ہے کہ ہم نے اسلام پر عمل کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اب اس وقت جو ہے وہ بڑی بڑی مشغافیاں ہو رہی ہیں، جی فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اصل مقصد کیا ہے. اس سے اصل مقصد کیا ہوگا؟ توہین رسالت کو قلعدم کرنے کی اور اس سزا کو قلعدم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بہرحال ممتاز قادری کا مسئلہ ہوا، اس کو جتنی جلدی ہوا انہوں نے پھانسی چڑھا دیا. وہاں تو معاملہ سپریم کورٹ تک بھی نہیں پہنچ سکا، اور یہاں معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جا کر جو ہے وہ اب جس طرح یہ انہوں نے کارروائی کی ہے، اور پتہ نہیں کہتے ہیں واللہ عالم کہ وہ آسیہ مسیح کو تو پتہ نہیں کب بھیجا جا چکا ہے باہر. یہ ساری پتہ نہیں ظاہری کارروائی ہو رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے. حکومت کہتی ہے ہم تو شریک ہی نہیں ہیں، یہ تو سپریم کورٹ سارا کر رہی ہے. تو باقی سارے پاسپورٹ اور ساری کارروائی تو حکومت نے کر لی ہے یا کرنی ہے، جو بھی ہے. تو حکومت، فوج اور اب جو ہے وہ عدالت سب اکٹھے ہیں اس معاملے میں. باقی میں یہ نہیں کہتا جس طرح بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب حکومت کو بھی اڑا دو، جرنیلوں کو بھی اڑا دو اور سب کو اڑا دو. بہرحال یہ تو ایک انتشار ہے اور افراتفری ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے، دین اسلام کے ساتھ دشمنی ہے. توہین رسالت کا قانون صرف پاکستان میں موجود ہے. 2 قوانین پاکستان میں، 2 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یورپ اور سیکولر لوگ جو ہیں ان کو تکلیف ہے. ایک قادیانیوں کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، اور ایک توہین رسالت کا مسئلہ. توہین رسالت کا مسئلہ سعودی عرب میں بھی ہوگا، واللہ عالم وہاں بھی ہوگا. بہرحال یہ قادیانیوں کا مسئلہ تو وہاں اس طرح نہیں جس طرح ہمارے ہاں ہے ختم نبوت کا. سعودی عرب میں توہین رسالت بہرحال وہاں ایسی مثال سامنے نہیں آتی. تو بہرحال اس پہ تکلیف ہے بہت زیادہ، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح دونوں سزائیں ختم ہو جائیں. میں کہتا ہوں عمران خان جو ہے اس کی بیوقوفی دیکھیے آپ. ابھی اس کو 2 مہینے نہیں ہوئے، اس نے ہر جو ہے وہ ایشو کے اندر، مشکل ایشو کے اندر اس نے ہاتھ ڈالا ہے، اور ایسے ایشو کے اندر میری ساڑھے 30 ہزار تو قتل ہے.
کہ نہیں ہے. توہین رسالت کی سزا تو عین قتل ہے. توہین رسالت ثابت ہو جائے کسی پر، باقی کسی پر ثابت نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. کسی پر توہین رسالت ثابت ہو جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے. بعض لوگوں کی رائے ہے اور وہ رائے صحیح نہیں ہے. وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا. اگر توبہ کر لے اللہ کے ہاں جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے گا، آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، دنیا کے اندر وہ سزا پائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر سکتے ہیں. کوئی امتی معاف نہیں کر سکتا. پوری امت اکٹھی ہو جائے، تمام مسلمان اکٹھے ہو کر یہ سزا معاف نہیں کر سکتے. توہین رسالت کی سزا پہ بہت ساری حدیثیں ہیں جی. قرآن کریم کی کئی آیات سے اشارتاً ثابت ہوتا ہے. احادیث تو بڑی صراحت سے موجود ہیں کہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کعب بن اشرف یہودی تھا، ابو رافع یہودی تھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کروایا ہے اپنی طرف سے بندے بھیج کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے. پھر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، کچھ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون معاف کر دیا. اور حضرت عمر کے دور میں، بعد کے دور میں ہمیشہ جو ہے یہ سزا ملتی رہی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ فوج کو برا بلا کہہ دے، ملک کے آئین کے خلاف بات کر لے، اس کی سزا قتل ہے. تو امام مالک کے آپ دیکھیں، امام مالک کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے نبی کو گالی دی جائے تو امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں رہتا. باقی زندہ رہنے کا حق نہیں رہتا امت کو جس کے نبی کو گالی دی جائے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی شہادت سب سے بڑا جرم ہے. وہ کہتے ہیں نبی کی شہادت سے بڑا جرم نبی کو گالی نکالنا ہے. نبی کی شہادت سے نبی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، ان کا پیغام باقی رہتا ہے. نبی کی جب توہین کی جائے تو پیغام پر حملہ کیا جاتا ہے، اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے. کئی دفعہ نبیوں کو جانے کے بعد بھی ان کا پیغام باقی رہتا ہے. لیکن آپ جب توہین رسالت کرتے ہیں، آپ گویا کہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کے پیغام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سزا کو تو کسی طور پر ختم نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہے وہ، اور پھر جب اعتراف کر چکے ہیں، بہرحال ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس موضوع کو ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى